رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 69، 70 اور 71 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے۔ جب اوپر کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے تھے۔ جو پیچھے ہم آیت کریمہ سن کر آئے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے کفار سے فدیے لیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم دنیا کے آخرت کے بدلے میں دنیا کو چاہتے ہو؟ تو اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے فدیوں سے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئی ہیں، انہیں تم کھاؤ۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو کفار سے جنگ کرنے کے بعد جو مال ملتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے، مسلمان کفار کا مال غنیمت استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جو کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا ہیں، سکے چاچا تھے حضرت عباس سرکار کے۔ علماء مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عباس کے بارے میں نازل ہوئی، جو کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی۔ یعنی جو ان کفار کے اندر اس وقت شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بدر کے اندر کفار کو معاذ اللہ کھانا وغیرہ پہنچائیں گے، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے۔ لیکن ان کے ذمہ جس دن کھانا تجویز ہوا تھا، خاص اسی روز جنگ کا آغاز ہوا اور قتال میں کھانا کھلانے کی فرصت و مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو یہ سونا ان سے لے لیا گیا۔ انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں شمار کر لیا جائے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم سے ضرور لی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس پر اپنے دونوں بھتیجوں حضرت عقیل بن ابی طالب اور نفل بن حارث کے فدیے کا بھی بوجھ جو ہے وہ بھی ڈال دیا گیا پر کہ ان کے جو فدیہ ہے یہ بھی آپ دیں گے۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں گا۔ یعنی سرکار سے کہا کہ اگر یہ سونا آپ مجھے واپس نہیں کریں گے اور میرے بھتیجوں کا فدیہ بھی مجھ سے لیں گے تو فرمایا میں ساری زندگی قریش سے مانگ مانگ کر اپنے اخراجات چلایا کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام فضل نے دفن کیا تھا؟ سرکار نے غیب کی خبر دی، آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سونا چلا گیا تو میں ساری زندگی فقیر ہو جاؤں گا، وہ سونا جسے تم گھر کے اندر دفن کر کے آئے تھے وہ سونا کہاں ہے؟
اور تم اس سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں مجھے کیا حادثہ پیش آئے گا، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے۔ اور حضرت عبداللہ اور عبید اللہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت عباس نے عرض کیا تھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نبی پاک سے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سونا جو میں گھر میں چھپا کے رکھ کے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے اندر نبی پاک پر ایمان لے کر آئے تھے اور آپ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا وہ سونا کہاں ہے جسے تم اپنے گھر کے اندر چھپا کر آئے تھے۔ نبی پاک کی ذات تو ورا الورا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے اوپر شریعت کی لگام نہ ہو تو عبد القادر تمہیں بتا دے گا تم گھر سے کھا کر کے آئے اور گھر میں رکھ کر کے آئے ہو۔ تو نبی پاک کی شان تو ورا الورا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی عطا سے پیارے آقا جانتے ہیں، تبھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سونا جو تم گھر میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو وہ کہاں ہے؟ اس پر حضرت عباس نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ہاتھ پر طائب ہوئے اور وہاں پہ آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول فرمایا میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا کہ میں سونا گھر میں رکھ کے آؤں۔ اور حضرت عباس نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نفل کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئیں۔ آگے فرمایا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جب نبی پاک کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی تو پیارے آقا نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال غنیمت جو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ آگے آیت نمبر 71 میں فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ذکر کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے کفار کی خیانت یعنی بد خیانتی جو انہوں نے کی ہے اس کی بیان کی گئی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے محبوب اگر وہ قیدی تمہاری بیعت سے پھریں اور کفر اختیار کر کے تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ کریں، کیونکہ یہ لوگ میثاق کے دن مجھ سے وعدہ کر کے دنیا میں پہنچے تھے۔ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس روح نے بلا کہا تھا وہ تو دنیا میں آپ پر ایمان لے کر آئے گی، جنہوں نے میثاق کے دن بھی ایمان لانے سے انکار کیا تھا تو فرمایا محبوب اگر یہ دنیا میں آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو آپ اس سے غمگین نہ ہوا کیا رہیں، کیونکہ میثاق کے دن ہی ہم نے ان کو جان لیا تھا کہ یہ آپ پر اور مجھ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا جیسا کہ وہ بدر میں دے چکا کہ قتل ہوئے گرفتار ہوئے، آئندہ بھی ان کے اتوار رہے تو انہیں اسی کا امیدوار بنا دیا جائے گا۔ یعنی جس طرح بدر کے اندر فرمایا محبوب ہم نے 1313 کے قابو میں دے دیے تھے کہ وہاں ذلیل ہو کر کفار بدر سے جو ہے بھاگے تھے اور مارے گئے تھے، تو فرمایا اسی طرح ہم تمہارے قابو میں ان کو دے دیں گے۔ اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب نبی پاک نے کفار کو قید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معاہدہ نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی تو آپ افسردہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، یہ لوگ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر چکے ہیں۔ تو ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ پیارے محبوب اگر آپ کے اسلام کی دعوت دینے سے اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غمگین نہ ہو، میثاق کے دن ہم نے ان کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے آپ کی ذات پر ایمان لے کر نہیں آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کی آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔